کہ سب سے پہلے اسے قبولیت ملتی ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ شرط یہ ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر قبولیت ہے۔ فلنحینہ حیاتا طیبہ، پھر ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اگر ایمان ہے تو پھر اعمال کی قبولیت بھی میسر آئے گی۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، جاہلیت کے دور میں ایک ابن جدان نام کا شخص تھا، وہ بڑی صلہ رحمی کرتا تھا، محتاجوں کو کھانے بڑے کھلاتا تھا، نیک عمل کرتا تھا، تو کیا اسے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب حساب و کتاب کے دن میری خطائیں معاف کرنا۔ اس نے رب کو ایک دن بھی نہیں پکارا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، جتنی مرضی صلہ رحمی کی، جتنے مرضی نے ایک عمل کی، اجر نہیں ملے گا۔ تو پھر کافر کو اجر نہیں ملے گا تو ہوگا کیا؟ علماء نے لکھا ہے اس کی نیکیوں کا اجر اللہ اسے دنیا میں دے دے گا، اسے رزق میں وسعت مل گئی، کوئی اور آسانی اسے مل گئی، لیکن قیامت میں نیک اعمال کی قبولیت اس کو ملے گی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اور ایمان اس کا پکا ہوگا۔ تو اگر ایمان لڑکھڑاتا ہوا ہو تو نیکیاں جتنی مرضی کریں، یقین کامل ہی نہیں، قلہ مضبوط ہی نہیں، تو نیک اعمال کرنے کا کوئی نفع حاصل ہے۔ قبولیت تب ملے گی جب عقائد درست ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کبھی زندگی میں اپنا عقیدہ نہ بگڑنے دینا، نبی پاک کے ہر صحابی کو آنکھوں کا تارا بنا کے رکھنا، دل کی ٹھنڈک بنا کے رکھنا، اور محبوب کی اولاد کے اس طرح غلام رہنا کہ اپنی اولاد کو بھی حضور کی اولاد کی غلامی بتا کے جانا صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو ایک تو قبولیت کے لیے ایمان کا خالص ہونا شرط ہے، اور دوسرا اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ عمل بالکل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، ذرا سا شائبہ اس کے اندر، ذرا سی غیر کے لیے نیت، ذرا سا ارادہ کہ کسی کو پتہ چل جائے، شہرت ہو جائے، کسی بندے تک پتہ چل جائے میں نہیں، ذرا سا شائبہ بھی قابل قبول ہے، ذرا سی ملاوٹ بھی ہو تو قبولیت نہیں ہوتی۔ جناب سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور اس کی دونوں نیتیں ہیں، یہ بھی اس کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا کرے اور اللہ میری اس محنت کو قبول فرمائے، اور یہ بھی ساتھ نیت ہے کہ میری شہرت بھی ہو جائے، لوگوں کو پتہ بھی چل جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ رضا الہی کی سرے سے نیت نہیں ہے، رضا الہی کی نیت بھی ہے، پوری ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جائے، لیکن ساتھ وہ چاہتا ہے چلو تھوڑی بہت شہرت۔ ایسا نہیں کہ نیت اس کی کنفرم عبادت کی نہیں، عبادت کی بھی ہے لیکن ساتھ تھوڑا بہت ارادہ شہرت کا بھی ہے۔ یہ کچھ نہ بیماری لگ جاتی ہے۔ کوئی ہر نیکی کا سٹیٹس لگانا ضروری ہو گیا ہے۔ یعنی ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں 10 دن مجھ سے رابطہ نہ کرنا، میں اعتکاف بیٹھنے جا رہا ہوں۔ یعنی یہ بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ بتا دیا، سب کو پتہ چل جائے۔ او بھائی کوئی کام تو رہنے دو خالص اللہ کی رضا کے لیے، کہیں تو آپ خاموش ہو جاؤ۔ 10 دن موبائل بھی تو خراب رہ سکتا ہے، سم بھی آپ کی بلاک ہو سکتی ہے، کچھ بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن بھائی خدا کے بندو یہ بھی بتا دیا ہے کہ 10 دن اس لیے میں آف لائن رہوں گا کہ میں معتکف ہونے جا رہا ہوں۔ عرض کیا رسول اللہ، جنگ کی بھی نیت ہے، نسائی میں موجود ہے، اور حضور تھوڑی اس کی یہ بھی نیت ہے کہ شہرت ہو جائے، تو حضور ثواب ملے گا۔ 2 ٹوک لفظوں میں بالکل واضح اللہ کے حبیب نے فرما دیا، فرمایا جس شخص کی ساتھ شہرت کی بھی نیت ہو اسے اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے جب تک خالصتاً نیت محض اللہ کی رضا کی نہیں ہوتی۔ اپنے ارادوں کا وضو کریں یار، تھوڑا خیال کریں، آپ اس بات کو سمجھیں، شہرت ہونا ضروری نہیں، قبولیت ہونا ضروری ہے، لوگوں کو پتہ چلنا ضروری نہیں، رب کے حضور حاضر ہونا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ ایک جگہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے،
تو فرماتے ہیں کہ ایک قیمتی سونے کا تاج تھا اس بادشاہ کا جس سے ہماری جنگ تھی، تو وہ تاج نہیں مل رہا تھا. جنگ تو ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح بھی مل گئی، لیکن وہ تاج بڑا قیمتی تھا، ہیروں والا تھا. تو خیال تھا کہ مل جائے تو چلو مسلمانوں کے مال غنیمت میں نفع آئے گا، غریبوں کا بھلا ہوگا. تو رات کے وقت ایک نوجوان مجاہد چادر اوڑے بکل مارے وہ میرے خیمے میں آیا، اور اس نے وہ اپنی چادر کی اوٹ سے وہ تاج نکال کے دیا. کہا آج مجھے سر شام ملا تھا تو میں دینے آیا ہوں. تو وہ رکھ کے وہ چلا. تو میں نے اسے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا آپ مجاہد تو ہیں پر غریب آدمی لگتے ہیں. کہنے لگا گھر سے جب آیا تھا تو بچوں کے لیے چند دنوں کا کھانا تھا. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ اتنی قیمتی تاج تیرے ہاتھ آیا تھا تو نے سارا دے دیا ہے. اس نے کہا بس یہ میری دیانتداری تھی، میرا ایمان تھا. بچوں کی بھوک اپنی جگہ پر اللہ کی رضا. تو کہتے میں نے کہا یار یہ چہرے سے نقاب بھی ہٹا، اپنا نام ہی بتا، قبیلہ بھی بتا، باپ کا نام بھی بتا. تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا یہ نیکی آپ کے لیے نہیں کی، یہ میں نے رب رسول کے لیے کی ہے، اور جن کے لیے کی ہے نا وہ میرا چہرہ بھی جانتے ہیں، نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں. آپ کے لیے نہیں کی. جن کے لیے کی ہے وہ انہو علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں میں چھپے راز جانتا ہے. تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا کہ اچھی نیت اور ریاکاری سے پاک ارادے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اچھی طرح وضو کیا، مسجد گیا جماعت سے نماز پڑھنے، لیکن جب وہاں پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی. اس نے کہا ہو جماعت ہو گئی؟ یہ گھر سے وضو کر کے جماعت کے لیے آئے، پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی. حضور فرماتے ہیں رب اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت خالص. اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے ہمارے نا رشتے کمزور ہو گئے. پتہ کیوں؟ ہمیں رشتے سے بھی پیار اور ہلکا سا ساتھ لالچ بھی ہے. یہ جو ہلکا سا بھی لالچ ہے نا یہ اس رشتے کی معنویت اور اس کے حسن کو بگاڑ دیتا ہے. ہم انسانوں سے پیار نہیں کرتے، عہدوں سے پیار کرتے ہیں. لوگوں سے پیار نہیں کرتے، جیبوں سے پیار کرتے ہیں. ہم شخصیات سے محبت نہیں کرتے، ان کے تعارف سے محبت کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خالص حسن ہوتا ہے رشتے کا وہ حسن برقرار نہیں رہتا. تو میرے عزیز ہمیشہ اس بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے حسن نیت. ایک اور چیز کا ہونا بڑا ضروری ہے. عمل اپنے حساب سے نہ کریں، رب رسول کی مرضی کے مطابق کریں. میرے ذوق کا نام شریعت نہیں، شریعت اللہ رسول کی فرما برداری کا نام ہے. میری چاہت کا نام دین نہیں، دین اللہ رسول کی رضا کا نام. ہم نیک عمل کرتے ہیں، ہم نے اپنے حساب سے ترتیب رکھ لیا، اپنے حساب سے. یعنی 5 نمازیں پابندی سے نہیں پڑھ رہا، ختم پابندی سے دلا رہا ہے. وہ فرائض پابندی سے ادا نہیں کر رہا، بزرگوں کی حاضریاں پابندی سے دے رہا ہے. او بھائی آپ اپنی مرضی کے مطابق طے کریں گے دین کو. اللہ کے حضور اگر قبولیت کرانی ہے نا تو شریعت اسلامیہ کے ضابطے پیش نظر رکھنے پڑیں گے. آپ کو ان اصولوں کی روشنی میں عمل کرنا پڑے گا جو اصول اللہ رسول نے مقرر کیے، طے کیے. اگر وہ اصول نہیں تو پھر عمل کو قبولیت نصیب ہو سکتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے انکار کرنے والوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی انہوں نے انکار کیا، سنت کو چھوڑا جنہوں نے وہ منکر ہے. تو سنت کو نہیں چھوڑیں، شریعت کا دامن تھام کے رکھیں. اگر قبولیت چاہتے ہیں اپنی مرضی سے چیزوں کو طے نہ کریں. شریعت کے قاعدوں ضابطوں کی روشنی میں ایک خاتون ہمارے جاننے والوں میں سے ایک دفعہ کہنے لگیں کہ کچھ قرضہ چاہیے تھا، ختم دلانا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ قرضہ اٹھا کے ختم دلانے سے تو ثواب ہی نہیں ہوتا. تو کہنے لگی برادری کیا کہے گی. تو میں نے کہا مجھے تو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے تو ختم دلا ہی نہیں رہے، تو آپ برادری کے لیے دلا رہے ہیں تو آپ کو کیسے اجر ملے گا. آپ چیزوں کو طے کریں شریعت کی روشنی میں. حضور کے دروازہ نور پہ صحابہ گئے، جا کے پاک ماؤں سے پوچھا امہات المومنین سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ بتائیں.
تو انہوں نے کہا حضور رات کو کچھ دیر آرام کرتے پھر کچھ دیر عبادت کرتے، کبھی نفلی روزہ رکھتے کبھی چھوڑ دیتے۔ تو ان میں سے بعض صحابہ کہنے لگے حضور کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، حضور کا تو تھوڑا عمل بھی کیا بات، لیکن ہم چونکہ گناہگار ہیں، کمزور ہیں، ہم ساری رات ہی نفل پڑھیں گے، ہر روز نفلی روزہ رکھیں گے۔ نبی پاک تک یہ بات گئی تو حضور فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا یاد رکھو میں افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، گھر والوں کو وقت بھی دیتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ تو شریعت کے ضابطوں کے مطابق آپ عبادت کریں گے تو قبول ہوگی، اپنی مرضی سے چیزیں طے کرنے سے قبولیت نصیب نہیں ہوتی۔ ضابطے تو اللہ رسول نے بنا کے دیے، ہمیں اپنی مرضی کی چیزیں اس میں سے اختراع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر انسان کے اعمال اللہ کے حضور قبول ہوتے ہیں۔